بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہمارے کسی بہن کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ آج جو اجتماعی طور پہ قرآن خوانی کی جاتی ہے کسی کے انتقال کے بعد، یا لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں اور اس کا اجر ثواب دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور یہ جو تیجا اور 40واں اور برسی جو ہوتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ اور پھر ایصال ثواب کے سلسلے میں صحیح نقطۂ نظر کیا ہے؟ اس کی وضاحت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے میں نے سوچا، غور کیا کہ آج جو ہے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں اللہ جل شانہ نے بنیادی بات جو بتائی ہے، سورہ بقرہ کے اندر قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے، اس کی حیثیت قاعدہ کلیہ کی ہے کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس نے جو نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قاعدہ کلیہ کا اظہار ہے کہ شریعت کی ذمہ داری، یعنی یہ ہے آدمی، یہ ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا ہے، تو اس کی تفصیل کی مجھے یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا، اصل ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اس نے جو نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے کی ایک کا ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس کا لازمی نتیجہ اس کے سامنے آنا ہے۔ اس روز ہر متنفس وہی کاٹے گا جو اس نے دنیا میں بویا ہوگا۔ ہر عمل خواہ نیک ہو یا بد اپنا ایک لازمی اثر اور نتیجہ رکھتا ہے، اور اللہ کا قانون مکافات عمل بالکل بے لاگ اور غائب درجہ منصفانہ واقع ہوا ہے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص بدی سمیٹے اور وہ دوسرے کے سر تھوپ جائے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ زید نیکی کرے اور بکر کے کھاتے میں اسے جمع کر لیا جائے۔ عمل کا بدلہ کوئی قابل انتقال نہیں، ٹرانسفر نہیں ہے، چیز نہیں ہے۔ جس کام میں انسان کی نیت اور اس کی کوشش کو دخل نہ ہو، اس کی جزا و سزا اسے کیوں ملنے لگے؟ جزا و سزا کے بارے میں قرآن کا بیان کردہ یہ اصول ایک قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے عیسائیوں کے کفارے کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے، صاف لفظوں میں، کھلے انداز سے۔ نیز ثواب کے بارے میں مسلمانوں میں جو رائج غلط رسوم کر لی ہیں، انہوں نے غلط رسم و رواج ہو گئے ہیں، خاص طور سے ایصال ثواب ہے، اس کی بھی جو ہے اس کی بھی وضاحت کرتا ہے یہ قرآن۔ تو ہم اس کو سمجھیں، غور کریں اس پر، اور اس کو سمجھنے کی کیا کریں۔ تو یہ اور اس طرح کی دوسری بکثرت یہ جو یہ ہیں، آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اس کو حامیم سجدہ میں بھی ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ وہاں پر بھی سورہ حامیم سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ تو یہ اور اس طرح کی دوسری بکثرت آیات آخرت کی جزا و سزا کے بارے میں اس قاعدے کلیہ کو پیش کرتی ہیں کہ نیکی کا اجر اسی شخص کو ملے گا جس نے نیکی کی ہوگی، اور برائی کی سزا بھی وہی شخص پائے گا جس نے برائی کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی نیکی یا برائی دوسرے کے کھاتے میں جمع کر لی جائے۔ ہر شخص
اپنے کیے کا ذمہ دار ہے اور اسی کے مطابق اس کو جزا یا سزا پانا ہے۔ جزائے عمل کے سلسلے میں یہ نہایت اہم اصول ہے جس کو قرآن مجید نے جا بجا وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس سے ایصال ثواب کے اس طریقے کی تردید ہوتی ہے جو عام طور سے مسلمانوں میں رائج ہے۔ ایک شخص نیکی کا کوئی کام کرتا ہے اور اس کا ثواب اپنے کسی عزیز یا کسی بزرگ کو بخش دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں فلاں اور فلاں شخص کو جو وفات پا چکا ہے اور جس سے مجھے تعلق خاطر ہے یا جس بزرگ کا میں عقیدت مند ہوں اسے ثواب پہنچا رہا ہوں، یہ سوچتا ہے۔ اس تصور کے تحت مرنے والوں کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے، اجتماعی قرآن خوانی کا نظم کیا جاتا ہے، تیجا، 40واں چہلم وغیرہ کی رسمیں ادا کی جاتی ہیں، برسی کی جاتی ہے، نیاز اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے، 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، دیگیں چڑھائی جاتی ہیں اور عمدہ کھانے پکوا کر ان کا ثواب کسی ولی یا پیر کو بخشا جاتا ہے۔ یہ کھانے خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے احباب وغیرہ کو بھی کھلاتے ہیں۔ مردوں کی طرف سے صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں اور مدرسے اور ہسپتال وغیرہ بنوا کر ان کے نام سے وقف بھی کر دیتے ہیں تاکہ خیر کے ان کاموں کا ثواب ان کو ملتا رہے۔ حضرت کہ ایصال ثواب کے تصور نے شریعت اسلامیہ پر حاشیہ آرائی کا کام کیا ہے، اس لیے اس پر گرفت ضروری ہے۔ یہاں پر چند باتیں میں ضرور آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کی تائید میں قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں پیش کی جا سکتی، بلکہ بکثرت آیات سے جن میں جزا اور سزا کے اصول کو پیش کیا گیا ہے اس کی تردید ہوتی ہے۔ مثلا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ آل عمران آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے وہ وفیت کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، مگر ایصال ثواب کی صورت میں ایک شخص کے عمل کا ثواب دوسرے کو منتقل ہوا تو اسے اپنے عمل کو پورا پورا بدلہ کہاں ملا؟ عمل کا پورا پورا بدلہ کہاں ملا بھائی؟ اور انسان، قرآن نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعى، سورہ نجم میں ہے، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، مگر ایصال ثواب کی صورت میں انسان نے جو عمل خیر نہیں کیا اس کا ثواب بھی اسے مل جاتا ہے۔ دوسری بات، ثواب تو اللہ کی طرف سے انعام ہے جو قیامت کے دن اعمال صالحہ کے بدلے میں ملے گا، جبکہ وہ اللہ کی نظر میں مقبول قرار پائیں گے۔ لیکن جو لوگ ایصال ثواب کے قائل ہیں وہ پیشگی ثواب کو اپنا حق قرار دے کر دوسروں کو بخش دیتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے یہ، جبکہ ہمیں قطعی طور سے یہی نہیں معلوم کہ ہمارے فلاں عمل پر اللہ کی طرف سے اجر دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور وہ ہمارے کھاتے میں جمع ہو گیا، لہذا ہم یہ پیشگی فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس اجر کو دوسرے کے کھاتے میں منتقل کر دیں؟ تیسری چیز یہ کہ اجر جو ہے یہ محنت کا پھل اور ثواب جزائے خیر کسی عمل کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام ہے، اس لیے یہ ایک ناقابل انتقال شے، ایک ناقابل منتقل چیز ہے۔ یہ کوئی شخص نہ اپنی نیکی کا پارسل کسی کو بھیج سکتا ہے اور نہ اپنی بدی کا، جس طرح برائی کا وبال کسی کو بخشا نہیں جا سکتا اسی طرح نیکی کا ثواب بھی کسی کو بخشا نہیں جا سکتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ چوتھی بات یہ، کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں ایصال ثواب کی ترغیب دی گئی ہو، اور جن روایتوں کو ایصال ثواب کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے ان سے ایصال ثواب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہوا تھا اور وہ اس فرض کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی یا کوئی شخص بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے فریضہ حج ادا نہیں کر سکتا اور اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی
شخص اس کی طرف سے نیابتاً حج کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ نیابت کا مفہوم ان کے حروف سے بالکل واضح ہے جو اس تعلق سے حدیث میں آیا ہے۔ آپ نے فرمایا حجی انہا، تم اس کی طرف سے حج کر لو۔ انہا نیابت کا مفہوم بتاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یستطیع ان یستوی علی الراحلہ فهل یقضی علیہ عنہ ان احج عنہ قال نعم۔ اللہ کے رسول، اللہ نے اپنے بندوں پر حج کا جو فریضہ عائد کیا ہے وہ میرے والد پر فرض ہو گیا ہے، اور وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، سواری پر بھی سیدھے بیٹھ نہیں سکتے، تو اگر میں ان کی طرف سے اس کی طرف سے حج کروں تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ ان کی طرف سے حج کر لوں تو آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ آپ دیکھنا چاہیں حدیث بخاری میں ابواب العمرہ میں موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ نیابت ہے، اور نیابت فریضہ حج کو ادا کرنے کے سلسلے میں معذوری کی صورت میں ہے، اور یہ ایک مشروط اجازت ہے۔ اس میں ایصال ثواب کے لیے کوئی دلیل نہیں، کیونکہ حدیث میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ حج کرو اور اس کا ثواب بخشو، اور نہ کسی سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ میں فلاں کے لیے حج کروں یا حج کر کے فلاں کو ثواب بخش دوں۔ نیابتاً حج کرنے کے سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ اسی صورت میں کیا جائے کہ مرنے والے نے وصیت کی ہو۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو اس کی طرف سے حج نہ کیا جائے۔ آپ چاہیں تو سید علامہ سید سابق رحمۃ اللہ علیہ کتاب فقہ السنہ جلد 1 صفحہ 637 میں کوئی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اور یہی رائے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وصیت کی صورت میں مرنے والے کی نیت کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور اس کے مال میں سے حج پر خرچ کرنے کی کوئی صورت بھی نکل آتی ہے۔ دوسری روایتیں جو ایصال ثواب کی تائید میں پیش کی جاتی ہیں ان میں سے بعض تو اس مفہوم میں ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کار خیر کی وصیت کی تھی تو اس کے ورثہ اس کو پورا کریں، کیونکہ مرنے والے کو اپنے مال میں 1/3 کی حد تک وصیت کرنے کا حق ہے۔ اور بعض روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، اور یہ روایت قرآن کے بیان کردہ قاعدے کلیہ کے خلاف ہو وہ ہرگز قابل حجت نہیں ہو سکتی۔ اس کے ضعیف ہونے میں اور منگھڑت ہونے میں کیا شبہ کی بات ہے۔ ایصال ثواب کا طریقہ صحابہ کرام میں رائج نہیں تھا، چنانچہ شہدائے احد کے لیے نہ قرآن خوانی کی گئی اور نہ نیاز و فاتحہ۔ دوسری بات یہ کہ ثواب کو دعا پر قیاس کرنا بھی صحیح نہیں۔ لوگ ثواب کو دعا پر قیاس کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ دعا اللہ سے کسی بندے کے حق میں مغفرت کی درخواست ہے، نہ کہ اس کے کسی عمل کے ثواب کی منتقلی۔ اگر دعا کو ایصال ثواب قرار دیا جائے تو پھر بد دعا کو بھی ایصال عذاب ماننا پڑے گا، جبکہ اس کا قائل کوئی نہیں۔ کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کی جاتی ہے تو کیا یہ ایصال ثواب ہے؟ اور دعا تو زندہ لوگوں کے لیے بھی کی جاتی ہے، پھر کیا ایصال ثواب بھی زندوں کے لیے کیا جائے گا؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه من صدقة جاریہ او علم ينتفع به وولد صالح يدعو له۔ یہ مسلم میں کتاب الوصیہ میں یہ حدیث مل جائے گی۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے وجود 3 چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جن میں انسان کے اپنے عمل کا دخل ہے۔ صدقہ جاریہ تو وقف کی صورت میں اسی کا مال ہے، مفید کتابوں کی تصنیف اور اس کی دوسری علمی خدمات بھی اسی کا عمل ہے، جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور نیک اولاد کا دعا کرنا اس کے حق میں باعث اجر ہے کہ اس نے ان کو دین سکھایا تھا اور ان کی صحیح تربیت کی تھی۔ حدیث میں ایصال ثواب کا کوئی ذکر نہیں، اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو اس کا بھی اس میں ذکر ہوتا۔
یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ جو امور خاص تعبدی نوعیت کے ہیں ان میں قیاس اور اجتہاد کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور ثواب کا تعلق چونکہ تعبدی امور سے ہے، اس لیے ثواب پہنچانے کا مسئلہ محل اجتہاد نہیں ہے۔ ان وجوہ سے ان سب مندرجہ بالا وجوہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جس عمل میں انسان کی اپنی نیت اور اس کی کوشش کا کوئی دخل نہ ہو، بلکہ وہ دوسرے کا عمل ہو، تو اس کا ثواب اس کو نہیں بخشا جا سکتا۔ قرآن و سنت میں کسی کے عمل کا ثواب کسی کو بخشنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، مگر موجودہ زمانے میں ایصال ثواب کے تصور نے کتنی ہی بدعتوں کو رائج کر دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کے پاس ثواب کا اتنا ذخیرہ کہاں سے آ گیا کہ انہوں نے دوسروں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور خاص طور سے ان بزرگوں اور اولیاء کرام کو، جن کے بارے میں وہ پہلے سے اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ جنتی ہیں، پھر ان کو ثواب بخش رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا تو وہ خود اپنی نجات کی فکر کرتے، اور اپنے نیک اعمال کے بارے میں کبھی یہ خیال نہ کرتے کہ وہ زیادہ ہو گئے ہیں، لہذا اپنی بعض نیکیوں کا ثواب وہ دوسروں کو الاٹ کرتے پھریں۔ یہ سارے ثواب پر اگر کوئی مزید اور پڑھنا چاہے تو اور دوسری کتابیں پڑھ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اتنی بات جو ہے وہ کافی ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔